نئی نئی شادی ہوئی تھی، آج میری پہلی رسوئی تھی۔ کچھ ڈر بھی اڑے تھا کہ یہ رسوئی کہیں عمر بھر کی رسوائی نہ بن جائے۔ اماں نے مجھے جہیز میں رنگ برنگے پراندے دیے تھے۔ ساس جی نے دیکھے تو بہت خوش ہوئیں، حکم جاری کیا کہ آئندہ پراندہ ہی باندھنا۔ تمہارے بال بہت لمبے ہیں، یہ سیدھا ہانڈی میں گریں گے۔ اب معلوم نہیں یہ تعریف تھی یا پھر طنز، مگر مشورہ مجھے خاصا معقول لگا۔ میں شدید دیہاتن ہونے کے باوجود پراندہ باندھنا نہیں جانتی تھی۔ گاؤں میں تو اماں ایک پاؤ سرسوں کا تیل سر میں ڈال کے کس کے چوٹی باندھ دیتی تھیں۔ سرما آنکھوں میں لگانے پہ پابندی تھی کیونکہ جن چمڑ سکتے تھے، جبکہ کان کے پیچھے لگانے کا حکم تھا تاکہ نظر بد سے محفوظ رہا جا سکے۔ لو بتاؤ بھلا، تیل سے چپڑے بالوں کو بھلا کون نظر لگائے گا؟ ان کو دیکھ کر تو آنکھیں ویسے ہی مشرق مغرب ہونے لگتی ہیں۔ پراندہ کبھی باندھا نہیں تھا مگر باندھتے دیکھا ضرور تھا، سو اپنی سے کوشش کی۔ ایک بل دیتی تو دوسرا کھل جاتا، دوسرا دیتی تو تیسرا بل ہاتھ ہی نہ آتا۔ میرے سرکار کچھ دیر دیکھتے رہے، پھر کہا، لو میں بل دیتا ہوں۔ بل دیتے ہوئے مجھے پہلی بار کوئی ڈھنگ کا شعر سنایا، ورنہ ان کے سارے سنائے شعر آدھا مصرع میر کا، آدھا غالب کا اور اگلا مصرع خود کا جوڑا ہوا کچھ کا کچھ ہوتا تھا۔ وقت ملا تو تیری زلفیں سلجھاؤں گا میں، ابھی تو خود الجھا ہوں وقت کے سلجھانے میں۔ چوٹی بن جانے کے بعد میں نے حیرت سے پہلے پراندے کو دیکھا، پھر انہیں۔ سرکار جھینک کے بولے، پونا میں ایسے ہی پراندہ باندھتے ہیں پگلی۔ میں نے کچھ نہ سمجھتے ہوئے خوشی خوشی باورچی خانے کا رخ کیا، کھیر پکا کر ٹھنڈی ہونے کے لیے رکھی اور وہیں پہ قورمے کے لیے پیاز کاٹنے لگی۔ ساس جی باورچی خانے میں داخل ہوتے ہی بولی، تم نے پراندہ نہیں باندھا؟ باندھا تو تھا، میں نے ہاتھ چوٹی کی طرف کیے تو کھلے بال ہاتھ میں آ گئے۔ پلٹ کے دیکھا تو پراندہ کھیر والی پتیلی میں پڑا تھا۔